بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ فصل نمبر 12 مرفوعات۔ اب اعرابی حالتیں بتاتے ہیں کہ اسم جو ہے اس کی 3 حالتیں جو ہوتی ہیں اعرابی، رفع، نصب، جر۔ تو وہ کون کون سے اسما ہیں جو مرفوع ہی ہوں گے، کون کون سے منصوب اور کون سے مجرور، ان کے بارے میں سب سے پہلے مرفوعات کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ مرفوع ترتیب کے اعتبار سے بھی رفع پہلے آتا ہے اور رفع کے معنی بلندی کے بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے مرفوعات کو ہی پہلے ذکر فرماتے ہیں مرفوعات 8 ہیں۔ اچھا، اسم ظاہر ہو یا مضمر یعنی ضمیر ہو، فرماتے ہیں مرفوعات 8 ہیں۔ فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر، ان وغیرہ کی خبر، ما و لا کا اسم، ما اور لا ان دونوں کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم، لا نفی جنس کی خبر۔ یعنی یہ 8 مرفوع ہی ہوں گے۔ فاعل سب سے پہلے فاعل جب بھی آئے گا تو مرفوع ہوگا۔ اسی طرح نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعل، اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ نائب فاعل ہے تو فاعل والا ہی اعراب اس کو ملے گا، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، فاعل کو چھپا دیا گیا ہو۔ نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 ان وغیرہ کی خبر، یعنی انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ ان ما ولا کا اسم، ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ بات آئے گی آگے۔ تو ان کا اسم وہ مرفوع ہوگا، ان کی خبر منصوب ہوگی۔ جیسے حروف مشبہ بالفعل ان وغیرہ کی جو خبر مرفوع ہے کیونکہ ان کا اسم منصوب ہے۔ اسی طرح کانا وغیرہ کا اسم، انہیں کانا، سارا، یا کئی سارے آ رہے ہیں آگے، انہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا بھی کانا وغیرہ کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے کیونکہ ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ نمبر 8 لائے نفی جنس کی خبر، یعنی وہ لا جو فرد کی نہیں جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی پوری جنس کی نفی اس سے مراد ہوتی ہے، اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلا مرفوع فاعل۔ فاعل کی تعریف کرتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، یعنی فاعل وہ اسم جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے قام زید، اب قیام جو ہے یہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہو رہا۔ ضرب عمرو، عمرو نے مارا، عمرو نے مارا، تو یہ ضرب کا فعل ہے، ضرب عمرو کے ساتھ قائم ہے، جس کو مارا اس پر واقع ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ یہ قائم ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ فعل جس سے صادر ہو رہا ہو، فعل جس سے ظاہر ہو رہا ہو، سمجھ گئے بات؟ فعل جس سے صادر ہو رہا ہو، فعل جس سے ظاہر ہو رہا ہو، اس کو فاعل کہتے ہیں۔
پھر فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہر یعنی نمبر ایک اس میں ظاہر، نمبر دو مضمر یعنی ضمیر. جیسے قام زید میں زید فاعل اس میں ظاہر ہے، اور ضربت اس میں فاعل جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متکلم. پھر ضمیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ضمیر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز یعنی ظاہر، بارز کا مطلب ظاہر، وہ ضمیر جو لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربنا. ان تمام کے تمام صیغوں کے اندر ضمیر جو ہے وہ ظاہر ہے، انہیں بارز بھی کہتے ہیں اور ظاہر بھی کہتے ہیں. عموماً یہ ضمیر بارز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور بارز کا مطلب ظاہر ہوتا ہے. نمبر دو ضمیر مستتر، پوشیدہ ضمیر، جیسے ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا. ایسے ہی یضرب واحد مذکر غائب میں ہوا، اور تضرب واحد مؤنث غائب میں ہیا. تضرب واحد مذکر حاضر میں انتا، اور اضرب واحد متکلم میں انا، اور نضرب تثنیہ اور جمع متکلم میں نحن مستتر ہے. ماضی کے تو دو صیغے ضربہ اور ضربت، مذکر غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. لیکن مضارع جو ہے اس کے کئی صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان میں بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. واحد مذکر حاضر میں، واحد متکلم میں اور جمع متکلم میں، ان پانچوں صیغوں کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے. اور تثنیہ کے چاروں صیغوں یضربانی، تضربانی وغیرہ میں الف، اور یضربون و تضربون میں واو، اور یضربن تضربن میں نون، اور تضربین میں یا بارز ہے. خوب سمجھ لیں، یعنی باقی کے جو صیغے بچتے ہیں چاروں صیغے تثنیہ کے ہو گئے، اس میں جمع کے یضربون تضربون اور یضربن تضربن، ٹھیک ہے. یضربون تضربون مذکر کے غائب اور حاضر کے دونوں صیغے، جمع کے یضربن تضربن مؤنث کے غائب اور حاضر کے جمع صیغے. اسی طرح تضربین، جی اس میں ان سب میں یا بارز ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ نمبر ایک. اب یہ فاعل کے متعلق کچھ قواعد، کچھ باتیں وہ فوائد کے تحت بیان فرماتے ہیں. فائدہ نمبر ایک، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. جیسے قامت ہند و ہند قامت. کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو، یعنی دو صورتیں ہیں جن میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے جو اس فائدے میں بیان کی. فعل کا فاعل یا تو ظاہر ہو یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو.
مؤنث کی ضمیر ہو تو کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اگر فعل کا فاعل ظاہر ہو تو دو شرطیں ہیں. ایک تو وہ فاعل مؤنث حقیقی ہو. مؤنث حقیقی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہو، جاندار مذکر ہو. تو اگر فعل کا فاعل ظاہر ہے تو پھر اس کی دو شرطیں ہیں کہ وہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان کوئی تیسرا لفظ نہ ہو. جب کوئی تیسرا لفظ ان کے درمیان میں نہیں ہوگا تو اس صورت میں یہاں پر فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. اسی طرح یا دوسری صورت فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، کیونکہ فاعل کی دو ہم نے صورتیں پڑھی تھی نا، دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہر اور مضمر. تو اگر فاعل ظاہر ہے تو دو شرطیں ہیں کہ مؤنث حقیقی ہو یا پھر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں. فاعل ظاہر ہو تو اس کے فعل کو مؤنث لانا جو ضروری ہے، اس کی دو شرطیں. اور دوسری صورت کیا ہے؟ فاعل کی جو دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ مضمر ہوتا ہے. مضمر کی صورت میں فاعل اگر مؤنث کی ضمیر ہے تو اس صورت میں بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. مثالیں دے دی. قامت ہندن، یہاں پر قامت ہندن کے اندر ہندن فاعل ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے، اور فعل فاعل کے درمیان کوئی تیسرا، قامت فعل اور ہندن کے درمیان کوئی تیسرا لفظ بھی نہیں ہے، یعنی فاصلہ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہندن قامت، اب ہندن قامت میں قامت فعل، ضمیر مؤنث کی اس کا فاعل، یہ جو ضمیر مؤنث ہے وہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، ہیا. اس لیے یہاں پر دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. ترکیب بتاتے ہیں کہ ترکیب دیکھیں، ہندن قامت کی ترکیب اس طرح ہوگی: ہندن مبتدا، قامت فعل، اس میں ضمیر ہی ہے مستتر، وہ اس کا فاعل ہے. کیونکہ قامت ہندن کی تو آسان ہے، کیونکہ فعل پہلے فاعل بعد میں، یہاں تو فاعل مقدم نہیں ہے، اس وجہ سے ہندن مبتدا، قامت فعل، اس میں ضمیر ہی ہے مستتر، وہ اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، ہندن مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور جب فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یعنی اس میں ظاہر والی صورت میں دو شرطیں لگائی تھی نا، مؤنث حقیقی ہونے کی اور فعل فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. اب اگر یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں، اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے، یعنی ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی بھلے دوسری ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہے وہ بتاتے ہیں آگے. تو دیکھیں، پہلے بتا رہے ہیں کہ دوسری شرط، فاصلے والی شرط یہاں نہیں پائی جا رہی، یہاں فاصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ فاصلہ تو نہ ہو لیکن فاعل جو ہے ظاہر وہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو کیا ہوگا؟ یا اس کے علاوہ اور کون سی صورت ہے؟ فرماتے فعل اور فاعل کے درمیان، یعنی جبکہ فاعل ظاہر ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے، اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، دوسری شرط مفقود ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، فعل فاعل کے درمیان بھلے فاصلہ نہ ہو لیکن فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر بھی ہے لیکن مؤنث حقیقی نہیں ہے، غیر حقیقی ہے. یا تیسری صورت فاعل ظاہر جمع مکسر ہو. تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی، یعنی فعل کو مؤنث بھی لانا ضروری ہے تینوں صورتوں میں اور مذکر بھی لانا ضروری ہے.
مذکر بھی لانا جائز ہے اور مؤنث بھی لانا جائز ہے. جیسے قرأ الیوم، اب یہاں لفظ الیوم کا فاصلہ آ گیا. قرأ الیوم ہندن، اگرچہ ہندن مؤنث حقیقی ہے اور فاصلہ آ گیا، دوسری شرط مفقود ہے. اسی طرح قرأت الیوم ہندن، یہ دونوں صورتیں ہیں فاصلے والی، اگرچہ مؤنث ہے حقیقی ہے. دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. قرأ الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مؤنث لا کے فعل کو، اور قرأت الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں مؤنث فعل کو مؤنث لا کے. قرأ الیوم فعل مذکر ہے. اسی طرح آگے مثال دیتے ہیں طلع الشمس وطلعت الشمس، دوسری شرط تو مفقود نہیں ہے، یعنی فاصلہ نہیں ہے فعل فاعل کے درمیان، لیکن فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ سورج کا مذکر کوئی نہیں ہے. اردو میں سورج مذکر ہے لیکن عربی میں نہیں ہے. اب طلع الشمس طلعت الشمس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. طلع فعل مذکر ہے اور طلعت فعل مؤنث ہے. قال الرجال وقالت الرجال، یہاں پر قال الرجال، الرجال جمع مکسر ہے تو یہاں پر قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں. فائدہ نمبر 2، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. یعنی اگر فعل کا فاعل ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال، ضرب تینوں صورتوں میں واحد آیا ہے، الرجل کے ساتھ بھی، الرجلانی کے ساتھ بھی، اور الرجال جمع کے ساتھ بھی. اور جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. جیسے الخادم ذهب، الخادمان ذهبا، الخادمون ذهبوا، کیونکہ یہاں پر فاعل جو ہے فعل کے بعد فاعل آ نہیں رہا، اس کا مطلب فاعل ضمیر ہے. تو جب فاعل ضمیر ہے تو اس صورت میں جو جیسا فاعل ہوگا ویسے ہی فعل لایا جائے گا. واحد ہے تو فعل بھی واحد، تثنیہ ہے فاعل تو فعل بھی تثنیہ، اور فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہی لایا جائے گا. فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، خود جمع مکسر نہ ہو بلکہ جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں. فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث جمع مکسر کا اعتبار کرتے ہوئے اور جمع مؤنث ضمیر کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں طرح لا سکتے ہیں. جیسے الرجال قاموا، الرجال قامت، جن میں فعل بعد میں آ رہا ہے اور پہلے اسم مبتدا بن رہا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں ضمیر کون سی ہے؟ تو اس فعل سے پہلے جو مبتدا بنایا ترکیب میں ہم نے، اس مبتدا کو دیکھتے ہوئے پتہ چلے گا اس فعل میں اس فعل کا فاعل کون سی ضمیر ہے. اب جیسے قاموا الرجال قاموا، قاموا میں کون سی ضمیر ہے وہ ہم الرجال مبتدا کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا فاعل جمع مکسر کی ضمیر اس کا فاعل ہے. الرجال قامت، قامت کو جب ہم دیکھیں گے مؤنث ہے، ہم دیکھیں گے اس میں اس کا فاعل کیا ہے، کون سی ضمیر ہے. وہ دیکھنے کے لیے ہم پیچھے مبتدا جو ہے الرجال اس کو دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر اس کا فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہے. جس طرح پیچھے کی مثالوں میں الخادم ذهب، الخادمان ذهبا، الخادمون ذهبوا، ان سب میں پتہ چلا ہے کہ ان کا فاعل کس چیز کی ضمیر ہے اور کیسی ضمیر ہے.